شاہ محمود کا کہنا ہے کہ حکومت نے ہم سے مذاکرات کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ سپریم کورٹ میں ملک بھر میں الیکشن ایک ساتھ کرانے کے کیس کی سماعت کے دوران شاہ محمود قریشی نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ حکومت کے اصرار پر عدالت نے سیاسی اتفاق رائے کے لیے موقف دیا تھا۔ تمام جماعتوں کی سیاسی قیادت عدالت میں پیش ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا 14 مئی کا فیصلہ حتمی ہے۔ عدالتی حکم کو پی ٹی آئی نے سنجیدگی سے لیا، لیکن پی ڈی ایم میں آج بھی مذاکرات پر اتفاق رائے نہیں ہے۔ حکومت آئین سے انحراف کرنا چاہ رہی ہے۔ حکومت نے کہا تھا وہ مشاورت کے بعد تجاویز دیں گے، لیکن یہاں کوئی تجویز نہیں آئی۔ شاہ محمود کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے مجھے، فواد چودھری اور علی ظفر کو مذاکرات کے لیے نامزد کیا، لیکن ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ اسد قیصر نے حکومت کو مجھ سے رابطہ کرنے کو کہا، مگر آج تک مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چیئرمین سینیٹ سے گزشتہ روز فون پر کہا کہ وزیر اعظم کے اصرار پر رابطہ کر رہا ہوں۔ چیئرمین سینیٹ سے کہا کہ سپریم کورٹ میں جو تجاویز دی تھی وہ کہاں ہیں۔ جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ کیس، اسد عمر سمیت دیگر کی عبوری ضمانت میں توسیع، عدالت نے مسرت چیمہ اور فرح حبیب کو آج ہی انویسٹیگیشن جوائن کرنے کی ہدایت کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ابھر گل نے کیس کی سماعت کی۔ یاسمین راشد، اسد عمر، عمیر نیازی، مسرت چیمہ اور فرح حبیب نے حاضری مکمل کی۔ جے آئی ٹی کے سربراہ آفتاب پھلروان بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ جج انسداد دہشت گردی عدالت نے استفسار کیا کہ تفتیش میں کیا پیش رفت ہے۔ سربراہ جے آئی ٹی نے بتایا کہ فرح حبیب اور مسرت چیمہ نے ابھی تک تفتیش جوائن نہیں کی۔ وکیل مسرت چیمہ نے کہا کہ ہم نے جے آئی ٹی کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ جج ابھر گل نے ریمارکس دیے کہ اگر جے آئی ٹی ختم بھی ہو جاتی ہے تو بیان تو ریکارڈ کرانا ہے۔ 6 مئی کو کیس سن کر فیصلہ کریں گے۔ حالیہ فیصلے سے پارلیمنٹ کا احتکاک مشروع ہوا، سپریم کورٹ سیاسی الجھنوں میں نہ پڑے، اسپیکر کا چیف جسٹس کو خط۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے چیف جسٹس کو 5 صفحات پر مشتمل خط لکھا گیا، جس میں کہا گیا کہ حالیہ فیصلوں اور ججز کی ریمارکس پر عوامی نمائندوں کو تحفظات ہیں۔ عدالتی فیصلے قومی اسمبلی کے 2 بنیادی آئینی اختیارات سے متجاوز ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ عدالتی فیصلے سے پارلیمنٹ کا احتکاک مشروع ہوا۔ آرٹیکل 73 مالیاتی بل سے متعلق اختیارات قومی اسمبلی کو تفویض کرتا ہے۔ سپریم کورٹ سیاسی الجھنوں میں نہ پڑے، سیاسی معاملات پارلیمنٹ کو ہی حل کرنے دیے جائیں۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ چیف جسٹس اور دیگر ججز پارلیمنٹ کی حدود کا احترام کریں۔ آئین کی بالادستی کے لیے ہم نے مل کر کام کرنا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ آئین فیڈرل کنسولیٹیڈ فنڈ کی منظوری کا اختیار ارکان اسمبلی کو دیتا ہے۔ آپ کو قومی اسمبلی کے تحفظات پریشانی سے آگاہ کرنے کے لیے خط لکھنے کا فیصلہ کیا۔ ایوان کے کسٹوڈین کے طور پر آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں۔ چیف جسٹس اور ججز پر زور دیتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کے اختیار کا احترام کریں۔ محاذ آرائی سے بچنے کے لیے ریاست کے ستونوں کو اپنے دائرہ کار کے تحت کام کرنا چاہیے۔ فواد کا کہنا ہے کہ مولانا نے آئین کو دفنانے میں گوڈکن کا کردار ادا کیا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا کہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف کے بیانات سے لگتا ہے کہ انہوں نے آئین کبھی نہیں پڑھا۔ ایک بیان میں فواد چودھری نے کہا کہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف اپنی خواہشات کو آئین قرار دے چکے ہیں۔ اس وقت سپریم کورٹ ہی آئین کا تحفظ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کے آئین کو دفنانے میں گوڈکن کا کردار ادا کیا، جبکہ بلاول اور شہباز شریف کے بیانات سے لگتا ہے انہوں نے آئین کبھی نہیں پڑھا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی ڈمی ایوان کے ڈمی اسپیکر ہیں، ان کے کسی موقف کی اور خط کی کیا حیثیت ہوگی۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے اگر الیکشن 3-4 مہینے بعد ہو جائے گا تو کون سی مصیبت آ جائے گی۔ قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 صوبائی حکومتیں موجود ہوں اور باقی میں الیکشن ہو رہے ہوں۔ حکومت اور اپوزیشن آج بھی بیٹھے اور مسئلے کا حل نکالیں۔ پاکستان کو ان حالات میں موجودہ حکومت نے نہیں ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک دن میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ الیکشن اکتوبر میں ہونے دیں، کچھ نہیں ہوگا۔ 63A پر وہ فیصلہ دیا گیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر 63A کا فیصلہ نہ آتا تو صوبائی اسمبلی درست چل رہی تھی، پھر ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے اسمبلیاں توڑ دی گئی۔ 25 اراکان کا کوئی گناہ نہیں تھا جس کی انہیں سزا دی گئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آئین کے مطابق مالیاتی امور کی منظوری قومی اسمبلی، ایوان اور اس کے اراکان کا استحقاق ہے۔ ایوان کو بائی پاس کر کے اسٹیٹ بینک کو فنڈز جاری کرنے کا حکم دینا اس ایوان کا